الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان من ذکرت عنده فخطی الصلاة علی خطی طریق الجنہ۔ ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانو۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں پہلے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، پھر مقروض کے بارے میں کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں پر اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مقروض کے بارے میں ایک مزید حکم کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، یعنی اسے بار بار اتنا مطالبہ نہ کرو کہ وہ تنگ آ جائے۔ جب وہ تنگ دست ہے اور رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو اسے کچھ مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم اس کو قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرضہ معاف کرنا یہ اجر عظیم کا باعث ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا، اللہ تعالی اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا اس دن جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے، بیچنے میں بھی آسانی، خریدنے میں بھی آسانی، اور اپنی رقم کا مطالبہ کرنے میں بھی آسانی کرے۔ ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارک مقروض کو مہلت دینے یا اس کو معاف کر دینے کے بارے میں بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتے اس کے پاس آئے تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا عمل یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں نہیں، یعنی میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، مجھے اپنا کوئی نیک عمل یاد نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ غور کر کے بتا، ہو سکتا ہے کوئی عمل کیا ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں ایک عمل ہے، وہ یہ کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو مہلت دے دیتا، اور تنگ دست ہوتا تو معاف کر دیتا تھا۔ تجارت کرتا تھا، مالدار ہوتا، مہلت مانگتا تو مہلت دے دیتا، اور تنگ دست ہوتا تو معاف کر دیتا تھا۔ حدیث مبارک بخاری شریف کے الفاظ، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ
بندہ ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے، فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو، اسے معاف کر دو۔ تو مقروض کو، تنگ دست کو مہلت دینا یا اسے قرض معاف کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی اجر کا باعث ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرح کی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، نہ تو مقروض یہ کرے کہ پیسے لوٹانے کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود قرض خواہ کو بلا وجہ پریشان کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو بھی عام طور پہ قرضہ لینے والا ہے اس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے 20 کاموں کے اندر دن رات رقم خرچ کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن قرض خواہوں کو ان کی رقم نہیں دیتا، جن کا اس کے اوپر آتا ہے ان کی رقم ادا نہیں کرتا اور دیگر نیک کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ عمل اس کا سری ظلم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی جو آدمی قرضہ ادا کر سکتا ہے اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہ آج آیا تو کل کہہ دیا، کل آیا تو پرسوں کا کہہ دیا، پرسوں آیا تو اگلے دن کا کہہ دیا، 10 دن بعد کا کہہ دیا، 10 دن بعد آیا تو پھر مزید کوئی بہانہ کر دیا، اس طرح کرنا سری ظلم اور حرام۔ لیکن اگر مقروض واقعتاً تنگ دست ہو، اس کے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر قرض خواہ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کرے، اسے مہلت دے، اور اگر اس کو توفیق ہو تو اگر کسی کو سمجھے کہ اس کو معاف ہی کر دینا چاہیے تو اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کی جزا بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر عمل کی پوری پوری جزا عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے بڑھا کر عطا فرمائے گا، اور کسی پر زیادتی نہیں ہوگی کہ نیکی کی اور بلا وجہ اس کی نیکی رد کر دی جائے، یا کسی نے گناہ کیا اور اسے اس کے گناہ سے زیادہ اس کو سزا دے دی جائے۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، نازل ہونے والی آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد 21 دن تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے، 21 دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ایک قول میں اس آیت مبارکہ کے بعد 9 دن تک سرکار دو عالم اس دنیا میں رہے، اور ایک روایت میں 7 دن تک۔ تفسیر بیضاوی اور تفسیر خازن کے اندر یہ قول منقول ہے۔ البتہ امام شعبی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سب سے آخری آیت آیت ربا ہے، جس میں سود کا بیان ہے، وہ آخری آیت مبارکہ۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔
اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت مبارکہ ہے۔ اسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے، جس میں دین کے لین دین کا بیان ہے، تو یہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت مبارکہ ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے بڑی ہے، اور الفاظ اور حروف کی تعداد کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے بہت سے احکام ہمارے مالی معاملات کے اعتبار سے ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، پہلا حکم کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ کسی کو قرضہ دیا یا کسی سے لیا تو اسے لکھ لیا کرو کہ میں نے اس کو اتنا قرضہ دیا، اس موقع پر دیا، یہ گواہ ہیں، اور اتنی مدت کے بعد یہ مجھے واپس لوٹائے گا، یا اسی طرح کوئی اور سودا ہو تو اس کے اندر بھی یہ حکم۔ پھر فرمایا کہ لکھنے والا جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے کے اندر کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے، نہ اس فریق کی جانبداری کی جائے نہ اس کی طرفداری کی جائے، بلکہ لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ اس کو لکھ دے، اور جو لکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جیسے جو معاہدہ کرنے والے ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا یا کوئی اور مسئلہ ہے اور کسی دوسرے سے لکھوانا ہے، تو وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ مفت کا ثواب ہے کہ ان مسلمانوں کی معاونت کر رہا ہے تو اس کو لکھ دینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہ لکھوائے کون؟ تو جس آدمی پر ادائیگی بنتی ہے وہ لکھوائے گا، جیسے ایک قرض دینے والا دوسرا لینے والا۔ اب ادائیگی بعد میں کس نے کرنی ہے؟ مقروض نے، تو مقروض جو ہے وہ اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو لکھوائے۔ پھر فرمایا کہ اگر جو مقروض ہے وہ اتنا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، یا بچہ ہے، یا اس طرح کی کوئی صورت ہے کہ وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کا جو سرپرست ہے، جو اس کے مالی معاملات کا ذمہ دار ہے، وہ اس کی طرف سے لکھوا دے کہ اس کے اوپر اتنی رقم لازم ہوتی ہے۔ پھر ایک اور نہایت ہی مفید اور اہم حکم ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح کے معاہدے کیا کرو تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، یعنی معاہدہ لکھا بھی جائے اور اس پر 2 آدمیوں کو گواہ بھی کر لیا جائے، اور اگر 2 گواہ میسر نہ ہو، 2 مرد نہ مل سکیں، تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، پھر 3 گواہ ہو جائیں گے، 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ گواہ بنا لیے جائیں۔ اور 2 عورتوں کو گواہ بنانے میں حکمت کیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے،
یہ ایک حکمت کے طور پہ اس کو بیان فرمایا. یہ نہیں ہے کہ عورت کی گواہی بھی مرد کے برابر ہوتی ہے. شرعی احکام کے اندر بکثرت معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہی حکم ہے کہ جہاں دو مردوں کی گواہی کا حکم فرمایا، اگر وہاں مرد نہیں تو یہ ہے کہ ایک مرد کے ساتھ پھر دو عورتیں، تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر. اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں. چند ایک صورت ایسی ہیں کہ جہاں عورت ہی کی گواہی پر دارمدار اور اسی کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. پھر فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. جب گواہوں نے گواہی دے دی ہے تو اب ایک قسم کی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی وجہ سے کسی صاحب حق کو حق مل سکتا ہے. تو اب اگر ان کو بلایا جائے تو یہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں بلکہ یہ گواہی ادا کریں. پھر فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے سے اکتاؤ نہیں. خواہ 1000 روپیہ قرضہ دیا کسی کو یا 10 لاکھ روپے قرضہ دیا، ارشاد فرمایا کہ لکھنے سے اکتاؤ نہیں. یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے اس کی حکمت خود اللہ عز و جل نے آگے ارشاد فرمائی. ایک حکمت بیان فرمائی، فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، کہ یہ چھوٹے بڑے ہر معاملے کو لکھ لینا یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے. کیونکہ اس میں بعد میں انصاف آسانی سے ہو سکتا ہے کہ لکھا ہوا سامنے موجود ہوگا کہ اس نے اس کو اتنا دیا. دوسری بات وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ گواہی کو زیادہ قائم کرنے والا ہے کہ جب لکھا ہوا موجود ہوگا تو اب گواہوں کی اس سے تائید ہوتی ہے. اور تیسری بات وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے ایک معاملہ کیا، اب بعد میں اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنے میں کیا. یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دن رات کا معاملہ ہوگا. ہر شخص کے ساتھ زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے خریدی یا بیچی اور بعد میں یہ یاد نہیں آتا کہ کتنے کی بیچی تھی کتنے کی خریدی تھی. تو اگر لکھا ہوا موجود ہوگا تو دیکھتے ہی یاد آ جائے گا کہ یہ شے اتنے کی بیچی تھی، اتنے کی خریدی تھی، اتنا اس سے معاملہ ہوا تھا، اتنا اس کو دیا تھا، اتنا اسے لینا ہے. تو لکھنے کا یہ فائدہ کہ بعد میں آدمی شک میں مبتلا نہیں ہوتا. تو یہ 3 حکمتیں اللہ عز و جل نے یہاں پر بیان فرمائی. تو فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا بہر صورت اس کو لکھ لیا کرو. تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہماری خیر خواہی ہے کہ ہمیں اس بات کی نصیحت فرما دی. اور زندگی کے اندر جو مالی معاملات کرنے والا ہے، جو پیسہ دیتا ہے کاروبار کے لیے یا قرض کے طور پر یا کسی اور معاملے کے لیے، آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں جو کاروبار کرنے والا ہے کہ جب اس نے کسی ایگریمنٹ کو نہیں لکھا تو زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی اس نے پریشانی ضرور اٹھائی ہوگی. بعد میں کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو گیا، کوئی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مسئلہ ہو گیا، تو اب وہ پچھتاتا ہوگا کہ میرے پاس لکھا ہوا ہی نہیں ہے اور گواہ بھی کوئی نہیں، اب میں کیا کروں. اب اس بنا پہ دوسرا آدمی اس کا حق بآسانی مار لیتا ہے. اور اگر لکھا ہوا موجود ہو اور گواہ بھی موجود ہو تو اب دنیا کے اندر کبھی بھی جو ہے یہ اس سے اپنی وصولی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم یہاں پر ارشاد فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھ لیا کرو، تو اب اس حکم پر عمل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ 2 بھائی آپس کے اندر کوئی معاملہ کرتے ہیں یا 2 بڑے قریبی دوست آپس میں معاملہ کرتے ہیں، تو وہ اب ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ارے نہیں یار تم تو اپنے بھائی ہو یا تم تو اپنے رشتہ دار ہو، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. نہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ مالی معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپس کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہی جو کاروبار کے اندر ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے تھے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں. اور جب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں تو اب پھر ایک دوسرے کا حق مارنے کے اندر کوتاہی نہیں کرتے. اب اس وقت کسی کے پاس لکھا ہوا موجود نہیں ہوتا تو جو جس کے قبضے میں ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر قبضہ کر کے اس کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں دن رات دیکھنے میں آنے والی ہیں، اور یہ ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں کہ 2 پارٹنر ہیں، لکھا کچھ نہیں، عرصہ گزر گیا، دوستی یاری کے اوپر سارے معاملات طے ہوتے رہے. اب آپس کے اندر جب لڑائی ہوئی، بگاڑ پیدا ہوا، تو اب جس کے قبضے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور یوں ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے. تو اللہ عز و جل نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا اگر اس حکم پر عمل ہوتا تو یہاں تک معاملات کی نوبت نہ آتی. تو فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھنے کے اندر اکتاؤ نہیں، اس کو لکھ دیا کرو. تو اب آسان طریقہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، لکھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس شرم کے اندر نہیں لکھ پا رہے کہ وہ کیا کہے گا یار میرے اوپر تمہیں اعتماد نہیں ہے، آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی تمہارے اوپر مجھے اعتماد ہے لیکن
اللہ عز و جل کا حکم ہے تو استحبابی حکم ہے، کوئی فرض واجب نہیں قرار دیا، استحبابی حکم ہے، لیکن اس کو کہہ دیا کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ لکھ لیا کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو ہم حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو یوں اب جو شرما شرمی کے اندر نہ لکھنے کا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور معاہدہ لکھا بھی جائے گا، اور جو اس کے فوائد اللہ عز و جل نے بیان فرمائے وہ بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم، اگر ہاتھوں ہاتھ تجارت ہو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی جیسے دکان پہ گئے، اس کو پیسے دیے، اسے سودا لے لیا، تو اب یہ تو پیسے دیے اور سودا لے لیا تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بل کسی کو دکھانا ہے یا اپنا حساب کتاب بیلنس کے اندر رکھنا ہے، اس کو بعد میں چیک کرنا ہے تو اس کے لیے بل بنوا لیا جائے، یا بعض اوقات وارنٹی کلیم کرنی ہوتی ہے، وہ بل کے اوپر ہوتی ہے، تو اس لیے بل لکھوا لیا جائے، تو یہ اپنی جگہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو ضرر نہ دیا جائے، یا اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ لکھنے والا اور گواہ یہ دونوں ضرر نہ دیں۔ یہ دونوں ضرر نہ دیں کیا مطلب؟ کہ لکھنے والا لکھنے میں ڈنڈی نہ مارے، گواہ دینے والا بعد میں گواہی کے اندر پریشان نہ کرے۔ اور ان کو ضرر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان کو جو ہے وہ بے وقت ان کی ضرورت حاجت کسی شے کا لحاظ نہ کیا جائے اور ہر وقت ان کو طلب کر لیا جائے، یا لکھنے والے کو اس کے لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، گواہ کو جو ہے وہ آنے جانے کا خرچہ نہ دیا جائے، تو نہ کاتب اور گواہ پر زیادتی کی جائے اور نہ یہ دونوں صاحب معاملہ کے اوپر زیادتی کریں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اگر گواہ کو ضرر دیا یا لکھنے والے کو ضرر دیا یا انہوں نے ضرر دیا تو فرمایا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر شے جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے ہمارے مالی معاملات کے بارے میں نہایت ہی نفیس تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائیں، جس سے ہماری زندگی کے بہت سے مالی معاملات سدھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ یعنی مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک دوسری صورت بیان فرمائی ہے کہ کسی کو قرض دیا جائے تو پہلے تو یہ وہی ہے کہ ایگریمنٹ جب وہ لکھ لیا جائے، گواہ بنا لیے جائیں، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب لکھنے والا موجود نہیں، ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا کہ پھر گروی کچھ رکھ لیا جائے، یعنی قرض خواہ مقروض کو رقم دے گا قرض کے طور پہ، اور اس کے بدلے میں کچھ گروی سامان اپنے پاس رکھ لے گا۔ تو یہ گروی رکھنے کا مسئلہ یہاں پر تو سفر کے اعتبار سے بیان فرمایا، لیکن سفر کی تخصیص نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے قرض لیا اور گروی کے طور پہ اپنی زرع ایک یہودی کے پاس رکھوائی، تو سفر اور حضر دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ گروی رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ جو شے گروی رکھی جاتی ہے قرض خواہ کا اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے کو 50,000 روپے قرض دیا اور گروی کے طور پہ اس کی موٹر سائیکل اپنے پاس رکھ لی، تو اب اگر اس کی موٹر سائیکل اپنے پاس رکھی ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرض سے نفع اٹھانے والی بات ہوگی، اور قرض سے نفع اٹھانا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ حرام۔ تو ہمارے یہاں جو شے گروی رکھی جاتی ہے، مکان رکھے جاتے ہیں، گاڑی رکھی جاتی ہے، اس سے نفع بھی اٹھایا جاتا ہے، اور یہ عرف کے طور پہ ایک مشروط طور پہ ہوتا ہے، تو یہ ناجائز اور یہ حرام ہے۔ ہاں اگر مشروط نہ ہو تو اس میں اجازت کی صورتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسی صورت نہیں پائی جاتی، اس لیے اس مسئلے کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔
اب یہاں پر ان دونوں آیات مبارکہ کو سامنے رکھیں، ایک پہلی جو آیت مداینہ اور دوسری یہ آیت رہن جو ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کے ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقائد کے بارے میں بھی تعلیمات دی، عبادات کے بارے میں بھی تعلیمات ارشاد فرمائی، اور ہمارے مالی معاملات کے اندر بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ واضح طور پہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ پتا چلا کہ اسلام میں حقوق العباد، بندوں کے حقوق نہایت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ مالی معاملات بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، حق اللہ تو داخل ہوتا ہے، لیکن اس کو حقوق العباد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم دیا اور اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، تو حقوق العباد کا خیال رکھنا نہایت ضروری۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں، جیسے اس آیت میں کچھ ہے کچھ ویسے ذکر کی گئی، تو شریعت کا کوئی بھی حکم ہے اس میں بالکل واضح طور پر حکمتیں موجود ہوتی ہیں، اور بالفرض اگر بعض ایسے احکام ہو کہ جن کی ظاہری حکمتیں ہمیں سمجھ نہ آئیں، تو چونکہ وہ ایک حکیم نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ عز و جل حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو چونکہ ایک حکمت والے نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، تو اس میں بہرحال حکمتیں ہی حکمتیں ہوں گی۔ ایک اور بات پتہ چلی، یہاں آیت کے اندر لکھنے کا بطور خاص ذکر کیا گیا، مالی معاملات کو لکھا جائے، تو پتہ چلا کہ لکھنا سیکھنا جو ہے، حساب کتاب سیکھنا، یہ بڑا مفید اور اہم عمل ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو بطور فضیلت کے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو یہ جو اکاؤنٹنگ کا علم ہے، اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے کے طور پہ اس کو سیکھتا ہے اور اسے آگے گناہ میں استعمال نہیں کرتا اور حسن نیت کے ساتھ سیکھتا ہے، تو اس کا یہ علم سیکھنا بھی مستحق اجر بننے کا باعث بنتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے۔ گواہی چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں جھوٹی گواہی سے بچنے کی اور گواہی چھپانے کے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں دل میں آنے والی باتوں کے بارے میں فرمایا گیا، دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں، ایک ہے بطور وسوسہ اور ایک ہے بطور عزم و ارادہ۔ وسوسہ کیا ہے کہ بلا اختیار ہمارے دل میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، تو ہم اسے دل سے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دل میں آ جاتی ہیں، اس کو حدیث نفس بھی کہتے ہیں اور اس کو وسوسہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر گرفت نہیں، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ یعنی وسوسہ کوئی غلط وسوسہ ہے، جیسے گناہ کا وسوسہ آیا اور اس پہ عمل کیا، یا گناہ کا وسوسہ آیا یا عقیدے کے بارے میں کوئی الٹا وسوسہ آیا اور اس کو زبان سے اس کا اظہار کر دیا بغیر کسی جائز صورت کے، تو اب اس کے اوپر گرفت ہے۔ دوسرے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں وہ ہیں کہ جن کو ہم اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، جس کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا عزم کرتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اس کے لیے، اس پر مواخذہ ہے۔ اور یہاں آیت کے اندر اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو تمہارے دل میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہارا محاسبہ فرمائے گا۔ تو دل کے اس طرح کے عمل کے اوپر گرفت ہے۔ کفر کا کسی نے عزم کیا کہ میں معاذ اللہ کوئی یہ عزم کرے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، تو وہ ابھی کافر ہوگا۔ اور اسی طرح کسی اور گناہ کے بارے میں، جیسے کسی کو معاذ اللہ قتل کرنے کے بارے میں، ایک آدمی نے اپنے دل کے اندر
مصمم ارادہ کیا، اپنی طرف سے پلاننگ کی، منصوبہ بنایا، سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کو موقع میسر نہیں ہے، تو اب اس وجہ سے اگر وہ نہیں کر پا رہا تو اس پر بھی اس کی گرفت ہوگی، اس عزم کے اوپر بھی اس کی گرفت۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی ایمان لائے، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہمارے اوپر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں اصول و ضروریات ایمان کے 4 مرتبے بیان کیے گئے۔ 4 مرتبے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا ایک، دوسرے نمبر پہ وملائکتہ اور فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان یہ یقین کرنا اور ماننا کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کام ان کے حوالے کیے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تیسرا وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان یہ لانا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور اپنے احکام لوگوں تک پہنچائے، اور یہ تمام کتابیں برحق، اور اس میں قرآن پاک بغیر کسی تغییر کے، تحریف کے، تبدیل کے ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف ہم تک ویسے ہی پہنچا جیسے سرکار دو عالم سے نازل کیا گیا۔ چوتھا اصول ورسولہ اور رسولوں پر ایمان لانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، تمام رسول اور نبی اللہ کی وحی کے امین ہیں اور گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، البتہ بعض سے افضل ہیں، اور نبی ہونے کے اندر سب برابر ہیں۔ تو یہ ایمانیات کی وہ اہم بنیادیں ہیں جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی۔ تو ایمان مفصل جس کا جو ہے وہ ہم بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے کہ تو وہ اسی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے، اس کا بھی بڑا حصہ اسی آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی جان نے جو نیک عمل کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا عمل کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی نہایت ہی عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ دارمی شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں، لہذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز اور باعث قرب الہی اور دعا ہیں۔
تو یہ آیات مبارکہ یاد کرنی چاہیے، بچے بچے کو یاد کرانی چاہیے اور اپنی دعاؤں کے اندر اس آیت مبارکہ کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ عرش کے خزانے سے ہیں، یہ آیت مبارکہ آمن الرسول سے جو شروع ہو رہی ہے، یہ آیات مبارکہ جو ہے یہ عرش کے خزانے سے۔ یہاں آیت مبارکہ میں پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی کسی کی طاقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا حکم دیتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو آدمی حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ نے اس پہ حج فرض نہیں کیا۔ جو آدمی جو ہے وہ جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، نادار غریب ہے، اس پہ زکوٰۃ کو لازم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ بندہ اگر اس اعتقاد کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں لگ جائے تو ہر عمل اس کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جو آدمی نے کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے گناہ کیا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ نیکی کرے گا تو اپنے فائدے کو، گناہ کرے گا تو اپنا نقصان ہے۔ نیکی کر کے کسی دوسرے پر احسان نہیں کرتا، نیکی کرنے میں حقیقی احسان اس کا اپنے اوپر ہوتا ہے۔ ہر دنیا میں کسی کو فائدہ پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد دعا ہے۔ دعا کے الفاظ نہایت ہی نفیس اور نہایت ہی پیارے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرمانا، ہمیں معاف کر دینا، ہماری گرفت نہ فرمانا، اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔ پہلے لوگوں پہ جیسے سخت احکام تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی کہ ہمارے اوپر اتنے سخت احکام نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ہے۔ اور پھر عرض ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عفو کی، مغفرت کی اور رحم کی درخواست ہے۔ وَاعْفُ عَنَّا، ہمیں معاف فرما دے، وَاغْفِرْ لَنَا، ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، ہم پہ رحم فرما، ہمارے اوپر مہربانی فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہیں، احادیث مبارکہ میں جو دعائیں مذکور ہیں، یہ دعائیں نہایت ہی فضیلت والی ہیں اور یہ مقبول دعائیں ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ شریف مکمل ہوگی، اللہ عز و جل اس کے احکام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔